أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی، ملی، مذہبی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ہر طرح کی تعریف، مدح و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں،
بعدہو درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کی ذریت پر، کہ جن کی کوششوں سے ہمیں اور آپ کو اسلام ملا، اسلام کی شناخت ہوئی، اسلام کو ہم نے پہچانا اور اپنے آپ کو اسلام کے دامن سے مربوط کر لیا۔ سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا ایک عظیم، بابرکت، مقدس، باعظمت مہینہ گزر کر کے چند ایام اس کے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بندوں کے لیے ایک عظیم انعام کی شکل میں ہے، کیونکہ اس مہینے میں بندہ جو بھی عبادتیں کرتا ہے، اگر بندے کی عبادت، بندے کی بندگی یہ خالص رضائے الہی کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہو، تو اللہ رب العالمین نے بے شمار اس کے فضائل کو بیان کیا ہے اور اس میں بے شمار خیر و برکت کو رکھا ہے۔ نمازیں ایک مرد مومن دیگر ایام میں بھی پڑھتا ہے، رمضان المبارک کے مقدس ایام میں بھی پڑھتا ہے، ہفتے کے ہر دن پڑھتا ہے اور ایسے ہی مہینے اور سالوں کے ہر دن پڑھتا ہے۔ لیکن مہینوں میں سب سے زیادہ مقدس مہینہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، اور ہر طرح کی عبادت جو بندہ دیگر ایام میں کرتا ہے اور رمضان المبارک کے مقدس ایام میں کرتا ہے، دونوں میں فرق کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں بندہ جو بھی کار خیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کو اس کے اجر کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے اجر میں مزید اضافہ کر کے اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے۔ نمازیں دیگر ایام میں پڑھ لیا، جو مقررہ ثواب ہے اللہ رب العالمین اتنا دے گا، لیکن رمضان المبارک کے مقدس ایام میں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اضافہ مضافہ دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا ہے۔ روزے کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے روزے کے تعلق سے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ دیگر ایام میں بھی روزہ رکھتا ہے، اس کے مقررہ ثواب ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے روزے کا ثواب بندے کو اپنی ثواب دید کے مطابق دوں گا، اور اتنا دوں گا جتنا بندہ شمار نہیں کر سکتا ہے، سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ذکر و اذکار کا معاملہ ہے، تلاوت قرآن کا معاملہ ہے، بندہ تلاوت کرتا ہے، مقررہ ثواب اللہ رب العالمین بندے کو دیتا ہے، لیکن رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اضافہ مضافہ پھر اس کے ثوابوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کے اجر میں اضافہ کر کے اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس مقدس مہینے کو ہمیں اور آپ کو نصیب کیا۔ اس کے اکثر ایام گزر چکے ہیں، ہم میں سے بہت سارے افراد دیگر ایام کی طرح رمضان کے ان بابرکت ایام کو گزار دیے ہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی شعور نہیں، دیگر ایام کی طرح، ماضی کی طرح اس مقدس مہینے کو پائے، اور جس طرح سے وہاں لاوبالی پن کا اظہار کر رہے تھے، اس مہینے کے اندر بھی لاوبالی پن کا اظہار کر کے اس مہینے کے اکثر ایام کو گزار دیے۔ مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا عظیم انعام ہے، اسے ہمیں اور آپ کو محسوس کرنا چاہیے تھا، ہمیں سمجھنا چاہیے تھا، اس کی عظمت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورۃ الحشر میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ مومن کو ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے خوف کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو، چاہے ہم ظاہری طور پر کریں، چاہے ہم چوری چھپے کریں، چاہے ہم دل کے اندر سوچیں، اللہ رب العالمین وہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پہلی جس چیز کی جانب تلقین کی وہ کیا ہے؟ مومنو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے
वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और तुम गौर करो, तुम सोचो कि तुमने अपने कल के लिए क्या तैयारी की है। ये दुनिया है, दुनिया की रंगीनियाँ हैं, हमारे अहबाब हैं, हमारे अजीज़ व अकारिब हैं, जिनके बीच में हम बैठ करके दो बातें कर लेते हैं, हंस बोल लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, चल फिर लेते हैं, बहुत सारे मामलात अंजाम दे लेते हैं, लेकिन क्या मालूम कि हमारी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी, हमारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा कौन सा वक्त हो जाए, कौन सा दिन हो जाए, क्या हम में से किसी को मालूम है। मैं यहाँ खुतबे जुमा दे रहा हूँ, क्या मैं खुतबे जुमा मुकम्मल दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, इसका इल्म हमें है बिल्कुल नहीं। इसलिए अल्लाह की पकड़ से हमें और आपको गाफिल नहीं रहना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर हाल में खौफ खाते रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से डरते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ मोमिनो तुम गौर करो, ऐ नुफूस, ऐ इंसानों तुम गौर करो, तुमने अपने कल के लिए क्या कमाया है, क्या खर्च किया है, क्या बनाया है, क्या ज़ादे राह तैयार किया है, ये गौर करना चाहिए। वत्तकुल्लाह, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कहता है, फिर दोबारा कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि लोगों तुम अल्लाह से डरते रहो। बार बार तलकीन कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक आयत करीमा के अंदर 2 बार तलकीन किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो, शुरू में भी और आखिर में भी। इससे पता चलता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत को तस्लीम करते हैं, लेकिन बड़े सारे मामलात ऐसे हैं जहां हम गफलत के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें गफलत का शिकार नहीं होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर हाल में डरते रहना चाहिए। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन बाखबर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है, जो कुछ तुम अंजाम देते हो, जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, और लोगों तुम ऐसे लोगों की तरह मत हो जाना, मोमिनो तुम ऐसे लोगों की तरह मत हो जाना जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को जाना, पाया, समझा, इस्लाम को समझा, इस्लामी तालीमात को समझ लिया, लेकिन सब कुछ कर लेने के बाद अमल नहीं किए, भुला दिए, उसको तर्क कर दिए। तब क्या हुआ फ़अंसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तालीमात को जब लोगों ने भुलाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया। वो लोग अपनी अज़मत को नहीं समझ सके, अपनी हकीकत को नहीं समझ सके, और वो ये नहीं समझ सके कि क्या काम करके हम फ़ायदा पा सकते हैं और क्या काम करने के बाद हमारे लिए खसारा हो सकता है, नहीं समझ सके, और फिर वो गलती की जानिब मायल हो गए और गलत रास्ते पर डट गए। उलाइका हुमुल फासिकून, वो कौन लोग हैं? वो फासिक लोग हैं, वो फिस्को फजूर करने वाले हैं। वो जब बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, दिन में 100 बातें करते हैं, 100 में 99% वो झूठ बोल देते हैं, बहुत कम सच्ची बातें करते हैं। जब किसी से तू मैं हो जाती है तो वहाँ गालियाँ देने लगते हैं, अपनी ज़ुबान, अपना मुंह खराब करने लगते हैं। ये फासिक लोग हैं। और जब उनसे कोई अहद पैमान किया जाता है, कोई अमानत रखी जाती है, तो उसमें भी वो खयानत से काम लेते हैं, अपनी अहद पर वो खरे नहीं उतरते हैं, वो मुनाफिकीन हैं, वो फिस्को फजूर करने वाले हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, लोगों तुम जान लो कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। अच्छे इंसान और बुरे इंसान ये दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, इस पर तुम ईमान रख लो। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, और एक बात जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर सबसे पहले अस्हाबुन नार का तज़किरा किया है। ला यस्तवी अस्हाबुन नार कि जहन्नम वाले व अस्हाबुल जन्ना, और जन्नत वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद में, क्योंकि जन्नत बड़ी मशक्क़त के बाद बंदा हासिल करता है और जहन्नम का हुसूल बड़ा आसान है। अपना नफ्स जिस तरफ मायल हो आदमी कर गुजरे वो पाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
جنت کو بعد میں رکھا اور اس کے بعد بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین اصحاب الجنت هم الفائزون کہ جنت والے ہی کامیاب ہیں، یعنی جو جنت میں چلے گئے، جو جنت کے حاصل کرنے والے بن گئے، وہی اصل کامیاب لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ایک دوسری بات بیان کرتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے لوگو، اے انسانوں، تم اور غور کرو، قرآن کے تعلق سے بھی غور کرو کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرنا چاہتے تو پہاڑ اس کی شدت سے، اس کی حدت سے، اس کی سختی سے، اس کی عظمت سے، اس کی برتری سے، اس کی رفعت سے وہ چکنا چور ہو جاتا، لیکن میں نے کس پر نازل کیا؟ انسانوں پر نازل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، یعنی انسان یہ بہت عظیم ہے، دیکھنے میں پہاڑ بڑا بھاری ہے لیکن یہ انسان اس پہاڑ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اس پہاڑ سے بھی زیادہ طاقت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کی عظمت سے چکنا چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور سنو، اللہ رب العالمین کی خشیت وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اور سنو لوگوں، میں مثالیں بیان کر دیتا ہوں۔ کس لیے مثالیں بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ لعلهم يتفکرون، تاکہ لوگ مثالیں سن کر کے، مثالیں سمجھ کر کے غور و فکر کرنے والا بن جائے۔ گمراہ ہوتا ہے انسان، غلط راستے پر چلا جاتا ہے انسان، مثال دے کر کے اس کو سمجھایا جاتا ہے تاکہ وہ غلط راستے کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے کی جانب آ جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی تفسیر کی ہے کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جو کچھ کر رہا ہے، جس انداز میں کر رہا ہے، جہاں بھی کر رہا ہے، اپنے ان اعمال کے تعلق سے اس سے متاثر رہنا چاہیے، متفکر رہنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اسے غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں نے یہ عمل انجام دیا، کیا میرا کیا ہوا یہ عمل درست ہے کہ نہیں، قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہے، اس کے مطابق ہے۔ اگر قرآن و سنت کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے مطابق ہے تو فبہا و نعمہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر قرآن ان اعمال کی مذمت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان اعمال کی مذمت کرتا ہے، تو ان اعمال سے انسان کو تائب ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اچھے اعمال کی جانب اسے لوٹنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، نفس ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے اور جو چاہے کر لے، لیکن انسان اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جب میں پیش ہوں گا تو مجھے اپنے کیے ہوئے تمام کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا۔ بندہ ڈرتا ہے، بندہ خوف کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا اس کا معاملہ ہوتا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جب وہ اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے کاموں کو کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تب وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو جنت دیتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہی جنت اس بندے کا بہترین ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے ان باقی مادہ ایام میں بھی کثرت سے عبادات و طاعات کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن کر کے اس کی جنت کو تلاشنا چاہیے، اس کے جنت کا متلاشی بننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں، اے مومنوں، تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تم اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو اکارت مت کرو، اپنے آپ سے مت کھیلو۔
بلکہ تم ڈرو اللہ رب العالمین سے، تم خوف کھاؤ اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمارا سخت محاسبہ کرے گا۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ گزر رہا ہے، اور اس مقدس مہینے میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے اچھے اعمال کیے ہیں، اور بہت سارے لوگ غفلت کے شکار بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اس رمضان کا مقصد کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ بندوں کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف اتر جائے، اللہ رب العالمین کا تقوی آ جائے، بندے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس روزہ کو فرض کیا تھا۔ جملہ عبادات، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقات ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جو بھی جس بھی طرح کی عبادتیں ہوں، سب کا مقصد اور محور اور بنیادی اور مرکزی محور یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے، اور اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن جائے، اللہ رب العالمین کا چہیتا بندہ بن جائے، اور اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کی ہے وہ جنت کا متلاشی بن جائے۔ تو روزہ کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے تقویٰ بتلایا ہے۔ تقویٰ کے متعلق جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سنو، تم کیا کبھی جھاڑدار مقام سے گزرے ہو؟ ایسے مقام سے گزرے ہو جو مقام جھاڑوں والی ہو، جو مقام خاردار ہو، جو مقام کانٹوں والی ہو؟ ایسی بستیوں سے، ایسی جگہوں سے، ایسے جنگلات سے، ایسی وادیوں سے تم کبھی گزرے ہو؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، میں گزرا ہوں ایسی جگہوں سے۔ جناب ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایسے مقامات سے گزرتے ہوں جو گھاس پھوس والی ہوں، جو جھاڑ والی ہوں، جو کانٹوں والی ہوں، جو تکلیف دہ جگہیں ہوں، تو وہاں آپ کا معاملہ کیا ہوتا تھا، کیسے گزرتے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شلوار کو اوپر اٹھا لیتا تھا، میں اپنی ازار کو اوپر اٹھا لیتا تھا، اور میں آہستہ سے چپ کے گزر جایا کرتا تھا، ان خاردار چیزوں سے، ان تکلیف دہ چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو گزار لیتا تھا۔ جناب ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقویٰ بعینہ ہی یہی ہے کہ انسان کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوں جن کا تعلق اچھائیوں سے بھی ہو اور برائیوں سے زیادہ ہو۔ اب ان برے راستوں سے، ان برے طریقوں سے، ان برے معاشرے سے انسان گزرے، لیکن اس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہو، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر ہو کہ یہ غلط چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو جائیں، ان غلط چیزوں کے اثرات ہماری شخصیت پر، ہماری ذات پر، ہمارے عادات و اطوار پر مرتب نہ ہو جائیں، یہ غلط چیزیں ان میں ہم ملوث نہ ہو جائیں، ان کو ہم کرنے والے نہ بن جائیں۔ جس طرح سے آدمی غلط جس طرح سے انسان خاردار چیزوں سے بچتے ہوئے نکلتا ہے، اسی طرح سے برائیوں سے بچتے ہوئے انسان بھلائی کو اپناتے ہوئے اچھے انداز میں گزر جائے، یہی تقویٰ ہے۔ مزید مثال دیا، کہا یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اچھی اور بری چیزیں ہیں، اور برائیاں بہت زیادہ ہیں، برائیاں بکثرت موجود ہیں، اور ہر انسان کی طبیعت میں یہ چیز ودیت کر دی گئی ہے کہ وہ برائیوں کی جانب جلدی مائل ہو، اور برائیوں کی جانب مائل کرنے کے لیے انسانوں کا عظیم دشمن شیطان بھی یلغار کرتا ہے، شیطان بھی بندے کو ابھارتا ہے۔ برائیوں کو انسان کے سامنے شیطان بہت اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، برائیوں کے بڑے سارے فوائد کو بتلاتا ہے، اور اس کی بڑی ساری عظمتوں کو انسان کے سامنے بنا کر کے پیش کرتا ہے، جس سے انسان کی طبیعت برائیوں کی جانب جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر بڑی ساری برائیاں ہیں، لیکن ان برائیوں سے بچتے ہوئے انسان اگر صراط المستقیم پر چلنے لگے، انسان اگر اچھے راستے کو اپنا لے، تو وہی متقی اور پرہیزگار بندہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں جو قرآن کا تذکرہ کیا ہے، تو قرآن کا تعلق رمضان سے ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو عظیم اور زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے، اتنا دیتا ہے بندہ شمار نہیں کر سکتا ہے، بندہ گن نہیں سکتا ہے۔ اس لیے
قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی رفعت کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی بلندی کو سمجھنا چاہیے، جس قرآن کا معاملہ کیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، کہ قرآن ہدایت کا یہ سرچشمہ ہے، اور قرآن پڑھنے سے بڑی ساری قومیں یہ بلندیوں کے راستے پر چلی گئیں، اور قرآن کو ترک کرنے سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو سربلندی عطا کی، بہت سارے لوگوں کو بڑے اعلیٰ اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا، لیکن قرآن کی تعلیمات کو ترک کرنے سے، قرآن کو نہ پڑھنے سے اللہ رب العالمین نے بڑی ساری قوموں کو اکارت اور برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی رفعت ہے۔ ہمیں تصور کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ گزر گیا، اس مقدس مہینے میں ہم نے قرآن سے اپنا کتنا رشتہ مضبوط کیا ہے، کتنا پڑھا۔ ہمیں خود اس کا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں خود اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ہم جس قدر پڑھیں گے اللہ رب العالمین اسی بقدر ہمیں اور آپ کو ثواب سے نوازے گا، لیکن جب ہم قرآن کو ترک کر دیں گے تو اللہ رب العالمین کی ذلت اور پستی کے علاوہ ہمیں اور آپ کو کوئی دوسری چیز نہیں مل سکتی ہے۔ یہ رمضان، یہ قرآن، یہ عظمتوں کا مہینہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم انعام تھا، جس انعام پر ہمیں اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، صابر و شاکر ہونا چاہیے، اور اس کی مبارک ساعات کو ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھ کر کے بہت ساری عبادتیں کرنی چاہیے، عبادت خوب کرنا چاہیے۔ اور اس مقدس مہینے کو پا کر کے جو بہترین انداز ہے شکریہ ادا کرنے کا، اس کے کل 3 ضابطے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے کل 4 ضابطے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ دل سے اس کی عظمت کا اقرار کرے کہ ہاں یہ مقدس مہینے ہیں، یہ بابرکت ایام ہیں، اللہ رب العالمین نے ان میں بکثرت ثواب کو رکھا ہے۔ اس کا بندہ دل میں ایمان رکھے، یقین رکھے، اس میں بندے کو کسی بھی طرح سے شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کتنا ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، کم بھی رکھ سکتا ہے، زیادہ بھی نہیں، زیادہ رکھا ہے، اور اس کی زیادتی پر ایک بندے کو ایمان رکھنا چاہیے۔ یہی زبان سے اس مہینے کے شکریہ کا بہترین طریقہ ہے، یہی دل سے انسان کے شکریہ کا بہترین طریقہ ہے۔ انسان زبان سے شکریہ ادا کرے، زبان سے اچھی باتیں ادا کرے، اور زبان سے وہ اللہ رب العالمین کی ذکر کرے، تسبیح کرے، تحلیل بیان کرے، قرآن کی تلاوت کرے، جب بھی بولے اچھی باتیں بولے، بری باتیں نہ بولے، گالی گلوچ نہ کرے، غیبت اور چغلی سے اجتناب کرے، یہ زبان کے ذریعے سے شکریہ ہے۔ ایسے ہی انسان اپنی اعضاء اور جوارح کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو 2 ہاتھ دیا ہے، 2 پیر دیے ہیں، زبان دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ناک دیا ہے، کان دیا ہے، ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں اس مبارک مہینے کے اندر۔ کیسے؟ ہاتھ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہاتھ دیا ہے، یہ ہاتھ کسی پر ناجائز طور پر رمضان کے مقدس مہینے میں ہم نہ اٹھائیں۔ یہ ہاتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، ہم اپنے مالوں کو اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین کے بہترین راستے میں تلاش کر کے بہترین طریقے کو اس میں خرچ کریں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہاتھ دیا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، اپنے مال کو ناجائز طور پر کسی غلط کام میں، کسی برے کام میں صرف نہ کریں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہاتھ دیا ہے، اپنے ہاتھ سے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے پیر سے چل کر کے کسی غلط جگہ پر نہ جائیں، اپنی آنکھ سے غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، اپنی زبان سے غلط باتوں کو نہ نکالیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے اس مبارک مہینے کے اندر، اس مبارک ایام کے اندر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کا۔ ہمیں اور آپ کو یہاں بھی رک کر کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا اس مبارک مہینے کے اندر کس قدر شکریہ ادا کیا ہے، کس قدر ہم اللہ رب العالمین کے مشکور ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ مبارک مہینہ نصیب نہیں کیا، یہ مبارک مہینہ آنے سے پہلے ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن اللہ رب العالمین تو نے ہمیں یہ مبارک ایام دیا، ہم نے اس مبارک ایام کے اندر کتنی تیری عبادتیں کی ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اے میرے بندو جب تم میرا شکریہ ادا کرتے ہو تو میں اپنے مزید انعامات کو تمہیں
دیتا ہوں، تمہیں عطا کرتا ہوں، مزید میں اپنی برکتوں کو تمہارے اوپر نازل کرتا ہوں، لیکن سنو جب تم میری ناشکری کرتے ہو تو میں تمہارے اوپر اپنی عذاب کو نازل کرتا ہوں، تمہیں پریشانیوں میں گھیر دیتا ہوں، تمہارے اوپر بلائیں آ جاتی ہیں، تمہارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، اور جب بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں تب انسان کہتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، اچھے اعمال کرتا تھا، مجھے یہ پریشانیاں کیوں آ گئی ہیں؟ اس لیے ہمیشہ اپنے اعمال پر انسان کو نادم ہونا چاہیے، متفکر ہونا چاہیے، غور کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں اور کتنے خراب ہیں۔ اگر خراب ہیں تو اس خرابی کو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی سورۃ الکوثر کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے۔ اور کوثر کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ کوثر اللہ رب العالمین کی وہ لازوال نعمتیں ہیں، وہ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جنہیں بندہ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے، یہ کوثر ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ کوثر سے مراد اللہ رب العالمین کی حوض کوثر ہے جو جنتیوں کو اللہ رب العالمین نصیب کرے گا۔ دونوں معنی مراد ہیں، دونوں باتیں درست ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی بکثرت طاعات کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا شاکر ہونا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کی مزید نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر نازل ہوں۔ رمضان کے اس آخری جمعہ کے تعلق سے ایک مسئلہ معاشرے کے اندر رائج ہے۔ بہت سارے لوگ اس جمعہ کو، آخری جمعہ کو، رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، الوداعی جمعہ۔ اس کی کوئی حیثیت کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ جس طرح سے دیگر ایام کے اندر اللہ رب العالمین نے جمعہ کو رکھا ہے باقی مہینوں کے اندر، اسی طرح سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر بھی جمعہ کو رکھا ہے۔ رمضان المبارک کے تمام جمعہ میں ثواب زیادہ ہے باقی دیگر ایام کے، جیسے باقی دیگر ایام کے بالمقابل رمضان المبارک کے دیگر ایام کو شرف حاصل ہے، اس میں عظمت ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے بکثرت ثواب کو رکھا ہے۔ یہی معاملہ جمعہ کا ہے۔ جمعۃ الوداع کی کوئی حیثیت کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے، اور یہ انسان کو اپنے دل کے اندر اس معاملے کو نہیں رکھنا چاہیے، اس مسئلے کو نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ الوداعی جمعہ ہے۔ الوداعی جمعہ کے نام پر بہت سارے مسلمان بھائی بڑی ساری غلط فہمی کے شکار ہیں، بڑے سارے بدعات کو، بڑے سارے خرافات کو جنم دے دیے ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جمعہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سید الایام ہے، آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا گیا تھا، اسی دن جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس پر ہمیں ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ باقی یہ سید الایام ہے، اس کی اپنی عظیم خیر و برکت تمام جمعات کی طرح ہے، موجود ہے، مسلم ہے، الگ سے اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے۔ اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ، کیونکہ میں نے پہلی آیت جو تلاوت کی ہے اس خطبہ جمعہ کا جو میں نے موضوع بنایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 بار تقویٰ کی وصیت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ سے ڈرنے کی توجیہ کی ہے، تلقین کی ہے، اور پھر دوسری ایک چیز جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر رکھا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، انسان کو خوف کھانا چاہیے، انسان کو ڈرنا چاہیے، انسان جو کچھ کر رہا ہے، جس انداز میں کر رہا ہے، اس سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے، اور اس پر انسان کو ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جس انداز میں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور ہمارے اعمال جس قدر اچھے ہوں گے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اگر ہمارے اعمال اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے، تو ندامت اور پشیمانی کے علاوہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس پر بھی ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ختم ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے اتنے سارے افراد یہاں موجود ہیں، آئندہ رمضان ہمیں نہ ملے یا ہمیں سے کسی بھائی کو نہ ملے۔
اس لیے رمضان المبارک کے جو مقدس ایام باقی بچے ہیں انہیں ہم اور آپ غنیمت سمجھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنا روزہ رکھا ہے، کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنا ہم غریبوں کی مدد کیے ہیں، کتنا ہم برائیوں سے دور ہوئے ہیں، کتنا ہم نے صلہ رحمی کی ہے، کتنا ہم نے ماؤں اور والدین کی فرما برداری کی ہے، کتنا ہم نے غیروں کی نافرمانیاں کی ہیں، اور کتنا ہم غیروں کے ساتھ بہترین سلوک کیے ہیں، اور کس حد تک ہم گناہ کیے ہیں، اور کس حد تک ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ کی ہے، کس حد تک ہم نے اللہ رب العالمین سے استغفار کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے کے اندر آخری عشرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ طاعات کے کاموں میں، بندگی کے کاموں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ رمضان المبارک کے 20 ایام کے بالمقابل آخری 10 ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، صدقات کرتے تھے، غریبوں کی تیمارداری کرتے تھے، یتیموں کی تیمارداری کرتے تھے، غریبوں کو عطا کرتے تھے، ہمدردی کا برتاؤ کرتے تھے، غمگساری کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی باتیں کرتے تھے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اچھی باتوں کی توجیہ ارشاد کرتے تھے، اچھی باتوں کی تلقین کرتے تھے۔ یہ سارے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کس حد تک اچھے اعمال کیے ہیں۔ اگر ہم اچھے اعمال نہیں کیے ہیں تو اچھائی کی جانب ہمیں اور آپ کو لوٹنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ کی جانب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کہ اے مومنو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، تم اچھی باتیں کہو، تم بھلی باتیں کہو، تم برائی کے قریب نہ جاؤ، اور جب تم بھلی باتیں کہو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کی اصلاح کر دے گا، تمہیں گناہوں سے نجات دے گا، اور تم گناہوں سے بخش دیے جاؤ گے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے گا، یقین جانیں کہ وہ واضح کامیابی میں ہے، وہ بڑی کامیابی میں ہے، اور بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی جنت ہے، اس کے ہم اور آپ تلاشی ہیں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ رمضان مبارک کے ان مقدس ایام میں جو کچھ ہم نے عبادات و طاعات کیے ہیں، باری تعالیٰ ان عبادات و طاعات کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو رمضان مبارک کے باقی مادہ ایام ہیں تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان میں بکثرت اپنی بندگی کرنے کی، اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ باری تعالیٰ کو ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ آنے والا رمضان بھی ہمیں اور آپ کو نصیب ہو، ہم مومنین کو نصیب ہو، اور تیری عبادت کر کے، تیری ریاضت کر کے، تیری بندگی کر کے ہم تیرے مقرب اور چہیتے بندے بن سکے۔ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف۔